بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر شروع ہوتے ہی مختلف قسم کے معاملات جو سننے کو ملتے ہیں کہ اس میں ہم شادی نہیں کریں گے، نحوست ہوتی ہے، اگر شادی کر لیں گے تو اولاد پیدا نہیں ہوگی، کاروبار نہیں کریں گے، اس میں سفر نہیں کریں گے۔ مختلف قسم کی یہ سچویشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ حالانکہ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان ساری چیزوں کو ختم فرما دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ وقت میں، مہینے میں، سال میں نحوست نہیں ہوتی، بلکہ یہ نحوست تو ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر اگر فجر کے وقت میں، جس کو نور پیر کا ویلا کہتے ہیں، اگر اس وقت دو شخص ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ اٹھ کر فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے اور اپنے حصے کی ساری برکتیں سمیٹ لیتا ہے، دوسرا بندہ اس وقت نہیں اٹھتا، تو آپ دیکھیں وقت تو ایک ہے لیکن وہ جو بے برکتی حاصل ہوئی ہے وہ بے نمازی کو ہوئی ہے۔ لیکن برکتیں جو رب تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہے اس کو تو برکتیں حاصل ہوئی ہیں۔ وقت ایک ہے لیکن اس میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ساری کی ساری نحوستیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ بھی سننے کو الفاظ ملتے ہیں کہ جو وقت ہے وہ بڑا برا آ گیا ہے، زمانہ اچھا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، جو حدیث قدسی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، یعنی زمانے کو بنانے والا، پیدا کرنے والا تو میں ہوں، اور سارے کے سارے معاملات تو میرے ہاتھ میں۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمانہ برا آ گیا ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے جھوٹ اور فساد اور قتل و غارت کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے بے برکتی آ گئی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زمانہ برا آ گیا ہے، تو زمانہ یہ رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو عادت مبارکہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول مبارک کو قرآن کریم نے نقل فرمایا، جب آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ مطلب بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں اور شفا رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ ایک عجیب قسم کا جو نظریہ ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں شادی نہیں کرنی، شادی کریں گے تو پھر طلاق ہو جائے گی، اگر طلاق نہ بھی ہوئی تو اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہوگی تو وہ چنگی نہیں ہوگی، نیک نہیں ہوگی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا کی سب سے بہترین جو شادیوں میں سے ایک شادی تھی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کی شادی مبارک جو تھی وہ ماہ سفر میں ہوئی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں یہ شادی نبھی کہ نہ نبھی، اور اس میں پھر جو اولاد ہوئی وہ کتنی خوبصورت تھی، کتنی پاکیزہ تھی۔ تو رب تعالیٰ نے کتنے معاملات ان کی برکت کی وجہ سے عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو دین متین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔